بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ سابقہ درس میں ہم نے سوال نمبر 35 لیا تھا، اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو کیا دلیل ہے اللہ کے عرش پر ہونے کی؟ بتائیے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ کتنی بار آئی قرآن کریم میں؟ 7 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ نے اس آیت کو دہرایا ہے۔ تو کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اس عقیدے کے یعنی کہ ضروری ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو بار بار قرآن کریم میں دہرا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ عقیدے کا اہم ترین وہ مسئلہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو جس کا علم ہونا چاہیے۔ اور افسوس یہ ہے کہ جس قدر یہ اہم مسئلہ ہے اسی قدر یا تو اس سے لاپرواہی ہے اور بلکہ اس میں گمراہی ہے کہ بہت سے لوگ اس عقیدے کے برخلاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا معنی کیا ہے؟ عارف بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اس کی ذات کے لائق ہے۔ اللہ نے ہم کو اس کی کیفیت نہیں بتائی۔ تو اس بارے میں عقیدہ رکھنا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے طارق بھائی؟ یہ عقیدہ رکھنا عرش کے بعد عرش پر ہونے کا اللہ تعالیٰ، طارق بھائی، ان اہم ترین فرائض میں سے۔ اور جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ سمجھے نا؟ کافر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے قرآن کو جھٹلایا۔ اس نے قرآن کو جھٹلایا ہے۔ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے وہ کافر ہے کیونکہ اس نے قرآن کو جھٹلایا۔ جو کہتا ہے عرش پر تو ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ عرش اوپر ہے یا نیچے ہے، کہاں پر ہے، تو امام صاحب مانتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سجدہ میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اعلیٰ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر یا نیچے؟ اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود تو ہے لیکن کہیں بھی نہیں ہے، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، ہاں، وہ بھی اسی میں ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ قرآن کی سینکڑوں آیتوں کا جھٹلا رہا ہے، صرف 7 آیتوں کو نہیں، سینکڑوں آیتوں کو جھٹلا رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ہونے کا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال لیتے ہیں 36 نمبر، جو اسی سوال سے ہی اسی کی مزید وضاحت ہے۔ آگے آ رہا ہے، ٹھہریے ذرا۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونے کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے جیسا کہ سابقہ مسئلے میں بیان ہوا ہے، لیکن وہ اپنے علم و قدرت اور مدد و نصرت، سمع و بصر کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، ہمیں سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، کہا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اس کی وضاحت اس آیت سے ہوتی ہے هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، جو اس میں چڑھتی ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنی ذات سے عرش پر ہونے کے باوجود ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہو وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونے کا کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو اس سوال کو لانے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ اس عقیدے کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو کس طرح سے ہے۔
تو اسی حوالے سے یہ سوال آیا ہے، اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اقتصر کے لحاظ سے عرش پر ہے، لیکن سم و بصر کے لحاظ سے، سم و بصر کے معنی سننا اور دیکھنا، اپنے علم کے لحاظ سے جاننا، قدرت رکھنا، بندوں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے احاطہ کرنا، ان کی ہر چیز کا معاملہ دیکھنا، ان کی تدبیر کرنا، اس لحاظ سے بندوں کے ساتھ ہے، مخلوقات کے ساتھ ہے۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہونے کے باوجود بندوں کے ساتھ سم و بصر کے لحاظ سے ہے؟ اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا تو کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں کہ مجھے تو ڈر آتا ہے کیونکہ بڑا بدماش ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تخافا، کہ ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن ساتھ کیسے ہوں؟ کیا تمہارے ساتھ جاؤں گا فرعون کے پاس؟ کیا خیال ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ویسے ہی لائق نہیں کہ فرعون جیسے بدماش اس کو دعوت دینے کے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائے؟ کیا خیال ہے؟ عقلی طور پر بھی یہ چیز عقلی مانتی؟ تو تم دونوں کے ساتھ ہوں، کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع، سن رہا ہوں، آرا، اور دیکھ رہا ہوں، سنتا ہوں جو تم کہتے ہو، وہ جو تم کو جواب دیتا ہے، اور دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، دو صفتیں کہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی، کہ جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بالکل نڈر اور بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ جب سن رہا ہے ہماری ہر بات کو کہ میں کیا کہوں گا، فرعون آگے سے کیا جواب دے رہا ہے، اور فرعون کی ساری حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے اس لحاظ سے تو پھر ہمیں وہ ایسے نہیں چھوڑے گا۔ اور واقعی تاریخ بتاتی بلکہ قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی غلام قوم کے فرد تھے، بنی اسرائیل فرعون کی غلام قوم تھی، تو اس کی غلام قوم کے فرد ہونے کے باوجود پھر مزید یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی نظر میں ان کا مجرم بھی تھا۔ کیسے؟ ان کا بندہ مار کے بھاگے ہوئے تھے، سمجھے نا، ان کا بندہ مار کے بھاگے ہوئے تھے، اس لیے فرعون نے آتے ساتھ ہی پہلے ساتھ ہی اس نے چھوٹتے یہ کہہ دیا کہ تم ہمارا آدمی مار کے بھاگے ہو، تو فرعون کی نظر میں ان کا مجرم بھی تھے۔ اس لیے اس کے باوجود بھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو فرعون کے سامنے کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور فرعون چاہتا تو صرف ایک اشارہ کرتا اور فرعون کے فوجی اس کے جو باڈی گارڈ تھے موسیٰ اور ہارون دونوں کی بوٹیاں کر دیتے، سمجھے نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون کی، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کس طرح سے مناظرہ ہوتا ہے باقاعدہ، کہ جیسے واقع ہی دو مد مقابل لوگ ہوں کہ جن کی قوت طاقتیں ایک جیسی ہوں، اس انداز سے دونوں کی بات چیت ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے باقاعدہ، اور حتیٰ کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے خوفزدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک جا پہنچتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق وہ بھری مجلس میں پورے ملک کے سامنے، پورے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھانا اور جادوگروں کو لانا، یہ ساری چیزیں وہاں پر کرنے کے لیے فرعون کو تیار کرتے ہیں۔ یعنی آدمی پڑھ کر حیران ہوتا ہے کہ فرعون جیسا بدماش آدمی کیسے موسیٰ علیہ السلام کی ساری ان باتوں پر تیار ہو رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کیسے ہے۔ اللہ نے اگر فرما دیا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تو اللہ کے اس ساتھ ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ تو یہ ہے وہ اللہ کا ساتھ۔ تو یہاں پر اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون دونوں علیہ السلام دونوں کے ساتھ تھے، لیکن اپنے علم کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے صرف میں اسمع و ارا، کہ تم دونوں کو سن بھی رہا ہوں، یا تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوگا سنوں گا بھی، و ارا، اور دیکھتا بھی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے سورۃ حدید کی آیت پڑھی ہے، لمبی آیت، کہ جس آیت میں ہم نے یعنی کہ آپ نے اس کے ترجمہ کرنے کے بعد کیا ہے، چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے۔ کہاں پر پتہ چلا؟ ثم استوى على العرش، آیت کے شروع میں اللہ ماتا ہے والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش، کہ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ اچھا، آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں عرش پر بھی ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بھی ہے، سمجھے نا؟
اب جس کو قرآن کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، عقیدہ اس کا خراب ہے، اس کو تو طرح طرح کے اس کے گمراہ کن فلسفے ہوں گے، لیکن جس کو قرآن کی سمجھ بوجھ ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، ہاں، علم کے لحاظ سے، بصارت کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، ہماری مدد کرنے کے لحاظ سے، جہاں کہیں بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہو اور ہمارے ساتھ ہو، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی اپنے گھر میں ہے، کوئی کہاں پر ہے، کوئی کہاں پر ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود کیسے ساتھ ہے؟ اس کی مثال دیتے ہیں، آگے آ رہا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ بندوں کے درمیان اور ان کے اندر ہے اسی آگے چل کر، بلکہ وہ اپنی ذات سے عرش پر ہے۔ عربوں کا کہنا ہے کہ ما زلنا نسیر والقمر معنا، کہ ہم چلتے رہے اور چاند بھی ہمارے ساتھ تھا۔ کیا خیال ہے؟ کبھی چاند آپ کے ساتھ چلا ہے؟ چاند کہاں پر ہوتا ہے؟ آسمان پر، اور آپ کہاں چلتے ہو؟ زمین پر، تو آپ کے ساتھ کیسے چلا پھر؟ ہاں، وہ آسمان پر ہونے کے باوجود بھی آپ ایسے محسوس کرتے ہو جیسے کہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ بہت بلندی پر ہے، بہت بڑا ہے، اور مخلوقات میں ہمیں دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، ورنہ تو اللہ کی مخلوقات اس سے بھی کہیں بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ تو چاند آسمان پر ہونے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ تھا، سمجھے نا، حالانکہ آپ زمین پر چل رہے ہو۔ تو یہ چیز معروف ہے لوگوں کے ہاں کہ اگرچہ ایک چیز کہیں بلند ہو اور دوسری چیز اس سے دور ہو، لیکن اس کے ساتھ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہے۔ تو اگر مخلوقات ایک ساتھ ہو سکتی ہیں اس طریقے سے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، مخلوق کے ساتھ ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر بھی رہے اور بندوں کے پھر بھی ساتھ ہو؟ اس لیے اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، مزید ہم اس کی وضاحت کرتے، چاہے اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہونا، مخلوقات کے ساتھ ہونے کا کیا تصور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ اس کے اندر مخلوقات ہیں، سبھی کے سبھی اللہ کے ہاں اس طرح سے ہیں کہ جس طرح ہمارے کسی کے ہاتھ پر سرسوں کا دانہ ہو۔ سرسوں کا دانہ جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مسٹرڈ سیڈ، مسٹرڈ سی چھوٹا سا بالکل دانہ ہوتا ہے، چھوٹا سا، اپنے ہاتھ پر دانہ رکھے، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے قریب ہے یا دور ہے؟ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں؟ آپ اس کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہے، لیکن نہ وہ آپ کے اندر ہے نہ آپ اس کے اندر ہو۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ دانہ آپ کی ہتھیلی پر ہے، آپ اس کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، سمجھے نا، لیکن نہ وہ آپ کے اندر ہے نہ آپ اس کے اندر ہے۔ تو یہ مخلوق ہونے کے باوجود بھی ہم، یہ ابن عباس نے یہ بیان کی چیز لوگوں کو واضح کرنے کے لیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود بھی بندوں کے ساتھ ہے، سمجھے نا۔ تو یہ ہے اس کا معنی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمیں بندوں پر قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فإنی قریب، ہاں جی، تو اس کا قریب ہونے کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے عرش پر ہونے کے باوجود۔ یہ نہیں قریب کہ ہمارے ساتھ وہ اس جگہ پر آ بیٹھا ہے، قریب ہونے کا معنی کہ عرش پر ہونے کے باوجود قریب ہے، کیونکہ ہم جو بھی حرکت کر رہے ہیں، جو بھی ہماری بات ہے، بلکہ دل کے ہمارے خیالات ہیں، ہر چیز کو وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ قریب ہے، کیونکہ دور تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچانے کے لیے کوئی ٹائم لگے، جس کو بات سنانے کے لیے کوئی وقت درکار ہو کہ اس تک پہنچانی پڑے گی، سمجھے نا۔ لیکن جو ذات عرش پر ہونے کے باوجود ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بات سن رہا ہے، وہ قریب ہے۔ تو بات کیا کرنے لگے تھے ہم؟ شیخ اسی آیت مبارکہ کے اندر ایک اور مجھے یعلم، ہاں جی، تو خیر اس سورہ حدید کی آیت پر ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ وہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں چیزیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بھی ہے، اور وہ آخر میں مائک وہو معکم، تم کہاں جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا، اور جو عقیدہ ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے، جو ضروری عقیدہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے اور وہ بندوں کے ساتھ ہے،
ان کے احاطہ کیے ہوئے، ان کا گھیرا کیے ہوئے، ان کے علم کے ساتھ ہر لحاظ سے ان کو دیکھ جان رہا ہے، اس لحاظ سے ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہونے کی دو حالتیں ہیں، معیت عامہ، عموماً تمام مخلوقات کے ساتھ ہونا، جیسا کہ سورۃ الحدید کی سابقہ آیت میں بیان ہوا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس معیت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا احاطہ کرنے، ان کا علم اور ان پر قدرت رکھنے، انہیں دیکھنے سننے اور ان کے معاملات کی تدبیر کرنے جیسے امور میں ان کے ساتھ ہے۔ دوسرا ہے معیت خاصہ، بعض بندوں کے لیے خصوصی ساتھ ہونا، جیسا کہ سابقہ آیت میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہونے کا بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ابن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی اعانت، مدد اور نصرت سے ہمارے ساتھ ہے۔ جی ہاں۔ اب مزید اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جس کو عربی میں معیہ کہتے ہیں، ساتھ کا معنی کیا ہے؟ مع یا معیہ، یہ اسم کے طور پر اس کو کہتے ہیں۔ تو معیہ جو ہے اللہ کا ساتھ ہونا دو طرح کا ہے، ایک اللہ کا ساتھ ہونا عموماً ہر مخلوق کے ساتھ ہونا، اور ہر مخلوق کے ساتھ ہونے کا معنی اس کا احاطہ کرنا، اس کے معاملات کی تدبیر کرنا، چلانا، اس کا علم رکھنا، اور اس کی جو بھی اس کی معاملات، یہ ساری چیزیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے ساتھ ہے، ہر مخلوق کو دیکھ رہا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، ان کے معاملات کو چلا رہا ہے، ان کو روزیاں دے رہا ہے۔ تو ایک تو یہ معیت ہے جو عام ہے ہر مخلوق کے لحاظ سے، اور دوسری معیہ ہے جو خاصہ ہے، خاص اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، یعنی عموماً معیت ہے ان کے ساتھ، لیکن ایک خصوصی ان کا ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا، اور وہ کیا ہے کہ جب خاص طور پر کسی بندے کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ اننی معکما، تو اللہ تعالیٰ جب سبھی کے ساتھ ہے، تو پھر ان دونوں کو الگ سے کیوں کہا؟ ہاں، الگ سے اس لیے کہا کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ جہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ساتھ کیسے ہوا؟ کہ ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب غار ثور میں تھے اور مکہ کے مشرک آپ کا کھوج نکالتے نکالتے غار کے منہ پر آ کھڑے ہوئے، تو وہ صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پہنچ گئے، غار کے منہ پر کھڑے ہیں، اور غار اس طرح سے تھا، غار ثور اس طرح سے ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق بیٹھے وہ نیچی جگہ تھی اور غار تھوڑا اوپر تھا۔ تو ابو بکر صدیق ماتے کہ اگر ان میں سے کوئی نیچے ہو کر دیکھ لے تو ہم ان کے سامنے ہیں، چھپ نہیں سکتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کھو، پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ساتھ کیسا ہے؟ وہی ساتھ جو خاص ہوتا ہے، اس خصوصی ساتھ کے ساتھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر بندے کی مدد کرتا ہے، ایسے طریقے سے مدد کرتا ہے کہ جو تصورات سے بالا تر ہو۔ کہ وہ کھوج نکالتے نکالتے، پتھروں پر تھے کھوج نکالتے، غار تک پہنچ گئے، حالانکہ کئی میلوں کا فاصلہ ہے، 9-10 میل کا فاصلہ، اتنا انہوں نے طے کر لیا کھوج نکال کر، اور کھوج بھی غار کے منہ تک جا پہنچا، لیکن غار کے اندر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ توفیق کس نے چھینی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے کہتے ہیں کہ وہاں پر کبوتروں نے انڈے دے دیے تھے اور مکڑیوں نے جالے بون دیے تھے۔ اللہ ماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی لشکر سے مدد کی کہ جو نہ تم نے دیکھا۔ انڈے دیکھے جاتے ہیں؟ دیکھے جاتے، مکڑیوں کے جالے نظر آتے نہیں آتے؟ عجیب بات ہے کہ کیسے ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا فرمان چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض من گھڑت قسم کے، جھوٹے قسم کے، ضعیف قسم کی روایتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو علی کل حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ ان کافروں کو غار کے اندر دیکھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، آگے سمندر آ گیا، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ پکڑے گئے، انا لمدرکون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، ان معی، میرے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ خاص ساتھ، معیہ خاصہ، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر سمندر کے اندر وہ رستے نکال دیے کہ جو پہلے نہ کبھی نکلے تھے اور نہ کبھی نکلنے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے وہ معیہ خاصہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص ہونا، یعنی خاص طور پر ساتھ ہونا، کیونکہ اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ جی ہاں۔
تو اس سوال میں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، ہاں وہ انہی چیزوں سے دلیل لیتے ہیں۔ ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے عرش سے اتار کر زمین پر لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ میں عرش پر ہوں، اور وہ کہتے نہیں عرش پر نہیں ہے، وہ عرش سے اتار کر اپنے ساتھ زمین پر لے آتے ہیں، اور زمین پر پھر لا کر زمین میں جو اچھی بری جگہ ہیں وہاں پر اس کو، اگر کوئی گٹر بھی ہے، کوئی کوڑے کچرے کا ڈھیر بھی ہے، کوئی سینما، کوئی کنجر خانہ بھی ہے، کوئی شراب خانہ بھی ہے، کیونکہ ہر جگہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ ہر جگہ ہونے کا معنی کبھی تصور کیا کہ معنی اس کا کیا بنتا ہے؟ اس سے دوسرا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف حصے ہیں جو ہاں وہی اللہ تعالیٰ کے مختلف حصے بنا دیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ مسجد کے اندر بھی ہے، سینمے کے اندر بھی ہے، کسی شراب خانے کے اندر بھی ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی سوچتے نہیں آدمی کہ اس طرح کی بات کرنے کا معنی کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن کی سراسر مخالفت کہ اللہ مانتا ہے کہ وہ عرش پر ہے، اور یہ کہتے نہیں زمین پر آ گیا۔ ہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، لیکن وہ بھی نزول فرمانے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ عرش اور اس کا خالی ہو جاتا، ہم اس طرح کی باتوں میں کر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، کیونکہ اللہ نے مایا کہ وہ نزول فرماتا ہے جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ وہ بندوں کے ساتھ زمین پر اتر آتا ہے، کہیں پر ہے تو وہاں دکھائیے ذرا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمیشہ وہی بات کہنا چاہیے جو اس کے لائق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہم کو قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے اور بندوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد نصرت کے لحاظ سے، ان کے علم کے احاطے کے لحاظ سے، ان چیزوں کے لحاظ سے، اور یہ واضح ہے آیتوں کے اندر۔ لیکن اس طرح ہم شروع میں عرض کیا کہ جب ان باتوں کو نہیں سمجھا جاتا تو اس وقت جو ہے یہ طرح طرح کے شیطانی قسم کے وہم گمان پیدا ہوتے ہیں۔ اگلا سوال بھی لیتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 37 حدیث میں ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے جو ان کا احصاء کر لیتا ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن فقال اللهم انی عبدك وابن امتك ناصیتی فی یدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بكل اسم هو لك سمیت به نفسك او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغیب عندك ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذهاب ہمی الا اذهب الله همه وابدله مكان حزنه فرحا۔ جس کسی کو بھی کوئی غم پریشانی لاحق ہو تو یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ پر نافذ ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ برحق ہے، میں تم سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے، جس سے تو نے اپنا نام رکھا ہے، یا تو نے اسے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اسی کسی مخلوق کو سکھایا ہے، یا اسے اپنے علم غیب میں اپنے پاس رکھا ہے، کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے غم پریشانی کا مداوا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا غم لے جاتا ہے اور اس کی جگہ اسے خوشی و مسرت عطا کرتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اہل علم کا اتفاق نقل کیا ہے کہ اللہ کے نام 99 کے عدد سے محدود نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام اس کے علم غیب میں ہیں جن کا علم کسی کو نہیں دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں تو انہی ناموں سے اسے پکارو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء حسنہ ہیں جن سے اس سے دعا کی جائے۔ چنانچہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ کے ناموں میں سے 99 ناموں کا احصاء کیا، جیسا کہ کوئی کہتا ہے میرے پاس 1000 درہم صدقے کے ہیں، حالانکہ اس کے پاس 1000 سے زیادہ درہم ہوں گے، لیکن یہ 1000 صدقے کے لیے دینا چاہتا ہے۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے اہم مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث میں ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کا احصاء کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور احصاء کا معنی آگے آ رہا ہے اگلے سوال میں کہ اس کا معنی کیا ہوگا۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا صرف 99 نام ہیں، 99 نام ہیں؟ اس کا جواب دیا گیا اس سوال کے اندر کہ اللہ کے نام صرف 99 نام نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ اور دلیل کے طور پر آپ کے سامنے یہ دعا پیش کی گئی ہے جو حدیث کی شکل میں ہے، اور اس دعا کو یاد کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ آپ دعا میں سن رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کسی کو بھی کوئی پریشانی غم لاحق ہو اور پھر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانی حل کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، یا ابن عبدک کا لفظ نہیں ہے، ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، دعا کے آخر تک۔ تو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اچھا، اس دعا کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیا گیا ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک، اللہ تیرے ہر نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے خود اپنا رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے وہ نام کسی کتاب میں نازل کیا ہے، یعنی قرآن میں نازل کیا ہو، یا قرآن سے پہلے جو تورات انجیل زبور وغیرہ کتابیں ہیں اس میں تو نے وہ نام نازل کیا ہو، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے وہ نام اپنے کسی بندے کو سکھایا ہو، کسی مخلوق کو، فرشتے کو سکھایا ہو، کسی نبی رسول کو سکھایا ہو۔ اچھا، یہ تو پتہ چل گیا، کتاب میں نازل ہوا تب بھی ہمیں اس کا علم ہو جائے گا، کسی بندے کو سکھایا ہے تب بھی ہمیں اس کا علم ہو جائے گا، سمجھے نا؟ لیکن ایک وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ تو نے اس کو اپنے پاس ہی رکھا ہے، تیرے علم غیب میں وہ، نہ تو نے کسی بندے کو سکھایا ہے نہ کسی کتاب میں نازل کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے وہ بھی نام ہیں کہ جو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، جن کا ہم کو علم نہیں دیا گیا۔ تو پھر 99 نام نہ ہوئے، پھر بہت سے نام ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، تو پھر اس حدیث کا معنی پھر کیا ہوا؟ جس طرح کہ آخر میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے 99 ناموں، اللہ کے ناموں میں سے 99 ناموں کا جس نے ذکر کیا، ان کا احصاء کیا، تو اس کے لیے یہ ہے جو وعدہ کیا گیا ہے حدیث میں کہ اس کے لیے جنت ہے، سمجھے نا؟ اس کی مثال ایسی ہے، ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ جس طرح کو کہتا ہے کہ میرے پاس 1000 درہم ہے صدقے کا، تو کیا اس کے پاس صرف 1000 درہم ہی ہوگا؟ نہیں، ممکن اس کے پاس لاکھ ہو، لیکن 1000 درہم کس کے لیے ہے؟ کہ جو صدقہ کرنے کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی 99 وہ نام ہیں کہ جن کو شمار کرنے سے، جن کا احصاء کرنے سے جو ہے وہ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف 99 ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں، لیکن 99 ہونے کا معنی کہ جن کے احصاء کرنے سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ اگلا لے لیں، آ رہا ہے نا بھی، آپ کو کیا تھوڑا رک جایا کریں۔ ہاں جی، حدیث میں لفظ آیا ہے احصاہا، احصاہا کیا معنی ہے؟ لفظ احصاہا اگرچہ لفظی معنی ان کو شمار کیا ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ناموں کو شمار کرنے کا یہ معنی نہیں کہ صرف اوراق میں لکھ کر ان کو حفظ و تکرار کیا جائے، بلکہ یہاں اس لفظ میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر ایمان لانا، دوسری بات ان ناموں کو یاد کرنا، اللہ کے ناموں کے معنی معلوم کرنا، ان ناموں سے اللہ کا ذکر کرنا اور اسے پکارنا، ان ناموں کے معنی کے تقاضے پورے کرنا، جیسا کہ اللہ کا نام الرحمن ہے، اس میں بے پایا رحمت کی صفت ہے، چنانچہ اللہ کے اسم رحمان اور اس میں پائی جانے والی صفت رحمت پر ایمان لانا، اس نام اور صفت سے اللہ کا ذکر کرنا، اس نام اور صفت کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا، اور ایمان و عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام الاحد ہے جس کا تقاضا ہے اسے یکتا مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نام الرزاق کا تقاضا ہے صرف اسے ہی رزاق مانتے ہوئے اس سے رزق طلب کیا جائے، کسی دوسرے کو داتا قرار نہ دیا جائے۔
جی ہاں، تو حدیث میں جو ہے کہ من احصاہا، کہ جس نے ان کا احصاء کیا، اس لیے ہم ترجمہ بھی وہاں پر احصاء کیا ہے، کیونکہ احصاء کا لفظ صرف شمار کرنا نہیں ہے. شمار کرنے کا معنی ہوتا ہے گننا، اکاؤنٹ کرنا. تو صرف اکاؤنٹ کرنا نہیں، بلکہ اس کے اندر بہت سے معنی ہیں، جس طرح کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ان ناموں کو یاد کرنے کا معنی ہے، ان ناموں پر ایمان لانا اس سے پہلے، ان کو یاد کرنا، ان ناموں کے معنی معلوم ہونا بہت اہم چیز ہے. کہ ہمارے اکثر وظیفے کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہ میں جس نام کا وظیفہ کر رہا ہوں اس نام کا معنی ہی کیا ہے. جب آپ کو معنی ہی کیا نہیں پتہ تو اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا وظیفہ کر رہے ہیں، کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. اس نام کا معنی معلوم ہونا، ان ناموں سے اللہ کا ذکر کرنا، یعنی ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے اس نام سے، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے ان ناموں سے پکارنا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ کی دعا میں سے، سمجھے نا، ان ناموں کو لے کر اللہ سے دعا کرنا. پانچویں چیز، ان ناموں کے تقاضے پورے کرنا، کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کو الرزاق سمجھا ہے، اللہ کو نام دیا ہے، تو پھر یہ نہیں کہ رزاق تو اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا اور جب کوئی چیز چاہیے تو علی حجویری کے دربار پر جا پہنچے، اس کو داتا بنا لیا، سمجھے نا، پھر یہ نہیں ہوتا. تو اگر اللہ تعالیٰ کو رزاق مانا ہے تو پھر اسی کو رزاق سمجھ کر اسی سے رزق مانگا جائے. اللہ کو القدیر اس کا نام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بہت بڑی. تو اگر یہ اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، ہر طرح کی قدرتوں کا مالک ہے، تو پھر یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائیں. تو یہ معنی احصاء کرنے کا کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ان پر ایمان لانے سے لے کر، ان کے معنی کو جاننے سے لے کر، ان ناموں کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان سے اللہ سے دعائیں کرنا، اور یہ سارے ان کے تقاضوں کو پورا کرنا. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اب ہم